السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ سامعین محترم، میرا ارادہ تھا کہ یہ جو درس ہے یہ عید کے تیسرے دن دیا جائے، لیکن عید کے تیسرے دن چونکہ میں اپنے شہر میں موجود نہیں تھا تو کئی لوگوں نے اس کے متعلق جو ہے وہ فون پر اور میسیجز پہ سوال کیا، تو میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو بنا دی جائے، لیکن جس شہر میں تھا وہاں پر کوئی اس طرح کا کوئی یعنی کہ سلسلہ نہیں تھا کہ جہاں پہ میں درس دے سکتا، تو خیر اسی جگہ پر یعنی کہ گاڑی میں بیٹھ کے تو اس کے متعلق میں ایک مختصر سی بات کرنے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ جو دو سوال جو میرے سے پوچھے گئے، وہ ایک یہ تھا کہ شوال کے روزوں کے متعلق کہ شوال کے روزے ہم کتنے رکھ سکتے ہیں یا کتنے جو ہے وہ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اور دوسری بات جو دوسرا سوال میرے سے کیا گیا کہ اس کے علاوہ ہم نفلی روزوں کے متعلق، لیکن جو شوال کے روزے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ نفلی روزے ہیں، یہ فرض نہیں ہے کہ لازمی ہیں کہ آپ لوگوں نے رکھنے ہیں، لیکن اس کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں، جو شخص رمضان کے مکمل روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے اس طرح جس نے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، تو لیکن یہ ان کے لیے جس نے رمضان کے سارے روزے رکھے ہوں۔ اب کچھ یعنی کہ مائیں بہنیں ہیں یا جو کچھ بزرگ ہیں ان کے جو رمضان کے روزے رہتے ہیں یعنی کہ اس کی قضا ابھی باقی رہتی ہے، رمضان میں کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے، یا جو مائیں بہنیں ہیں وہ اپنے ایام مخصوصہ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اپنے روزے مکمل نہیں کر سکے، تو ان کے لیے ضروری اور لازمی یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے جو فرض روزے ہیں اس کی قضا پوری کریں۔ اگر اس کی قضا پوری نہیں کرتے وہ شوال کے روزے رکھتے تو شوال کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو اس کے رمضان مبارک کے روزے ہیں وہ پورے کریں، کیونکہ جو میں نے شروع میں ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا جو حصہ ہے وہ تلاوت کیا، جو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس میں یہی ہے کہ جو یعنی کہ بیماری کی حالت میں ہوں یا سفر میں ہیں تو وہ کوشش کریں یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے ایام اخر جو ان کے جو فعدۃ من ایام اخر جو ان کی عدت ہے وہ باقی دنوں میں جو ہے وہ پورے کریں، تو اسی لیے سب سے پہلے جو یہ روزے ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور پھر جو باقی روزے ہیں یعنی کہ جس طرح شوال کے ہیں جس طرح وہ اپنے نفلی روزے رکھتے ہوں سوموار جمعرات کے، تو پھر وہ ان روزوں کو جو ہے وہ آگے رکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے اس کی عدت پوری نہیں کی اور آپ نے شوال کے روزے رکھنا شروع کر دیے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، تو اسی لیے شوال کے روزے جو ہیں یہ بھی میں آپ سب کو کہوں گا کہ حدیث ہے اور سنت ہے، اس کو لازمی طور پہ رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ جس طرح آپ نے رمضان میں رکھا ہوئے اسی طرح عید کے بعد بھی یعنی کہ شوال کے جو روزے ہیں وہ بھی رکھیں۔ اور ایک اور جو ہے وہ پوچھا تھا کہ کسی نے کہ جو عید کے شوال کے جو روزے ہیں وہ 15 ہیں، 15 نہیں ہیں، یہ 6 روزے ہیں، یعنی کہ جو حدیث میں آتا ہے وہ 6 روزے ہیں، اور یہ 6 روزے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بار میں رکھو گے تو 6 روزے پورے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کو جو ہے وہ مشکل میں نہ ڈالا جائے، آسانی پیدا کرے کہ اگر آپ کوئی یعنی کہ رکھ سکتا ہے 2 رکھ لے ایک ہفتے میں، پھر اگلے ہفتے میں 2 رکھ لے، اگلے ہفتے میں 2 رکھ لے، اس طرح کر کے 2 کر کے رکھنا چاہتا ہے وہ اس طرح کر لے، ایک رکھتا ہے ایک چھوڑتا ہے اس طرح کر لے، تو کوئی اس کا یعنی کہ گناہ والی بات نہیں ہے، یا اس کو لگاتار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ پرسکون اور آرام سے رکھیں، تو اس کی فضیلت بھی بہت ہے اور اس کا ثواب بھی اور اس کا اجر بھی، اور سنت پر عمل کرنے کا یہ تو بہت زیادہ سونے پہ سہاگا ہے، تو اسی لیے سب کو میں اسی چیز کی دعوت دوں گا کہ ان کو روزے کو رکھیں۔ اور جو 15 روزے کا جو جس نے پوچھا تھا یا 10 روزوں کا یا باقی اور روزوں کا، تو وہ باقی نفلی عبادت ہے، آپ یہ 6 روزے رکھ کے آگے پھر اپنے جو ہیں وہ اگر دل کرتا ہے تو روزے رکھی جائیں، روزے رکھنا کون سی بری بات ہے، سارے سال کے روزہ رکھیں، وہ جمعرات کا اور سوموار کا یہ جو سنت کے مطابق اس کے روزے رکھیں، تو یہ طریقہ کار ہے، تو اس کو کوشش کریں کہ اویل کریں، اپلائی کریں۔ تو مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔